بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یا جمعے کے دن وفات پاتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی شب مرتا ہے اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا اس کی شب کو وفات پاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبر جیسی مشکل منزل کے بارے میں بتایا ہے وہیں پر عذاب قبر سے حفاظت کے اسباب بھی بتائے ہیں۔ نمبر 1، عظمت ذات کی وجہ سے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام، شہیداء اور معصوم بچے اللہ کے ہاں ان کی ذات کی عظمت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کے عذاب قبر سے حفاظت کی جاتی ہے۔ نمبر 2، عظمت عمل کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس عمل کی خیر و برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3، عظمت زمان کی وجہ سے بھی عذاب قبر سے حفاظت ہو جاتی ہے، جیسا کہ کوئی شخص جمعہ یا جمعرات کی درمیانی رات یا جمعے کے دن مرتا ہے تو جمعے کے دن کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی ظالم آدمی جمعے کے دن مرتا ہے تو وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا، جیسا کہ روایت سے واضح ہوتا ہے، مگر آخرت کے حساب و کتاب سے نہیں بچ پائے گا، وہاں کی پکڑ اپنی جگہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس بات کی گنجائش ہو کہ مدینے کی سرزمین پر آ کر مرے تو وہ ضرور وہاں کی رہائش اختیار کر کے وہاں پر مرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ مدینہ میں مرنے والوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص حرمین میں سے کسی ایک مقام پر مرتا ہے تو قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی اور قیامت کے دن اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو امن و حفاظت کا پروانہ مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعے کے راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں لایا، اس نے جمعے کے دن ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے پر جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار رکھا، جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے۔ دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے اور ہمارا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو چکا ہو تو اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اچھی باتیں ذکر کرنی چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائی کی کوتاہیوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ جمعے کے دن مرنے والے کے عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے بارے میں جو روایت مروی ہے اس میں صرف مسلم کی قید ہے اور بظاہر اس میں صالح اور فاسق دونوں شامل ہیں، اس لیے امید رکھنی چاہیے کہ بلا امتیاز ہر مسلمان اس بشارت کا مستحق ہوگا، مگر واضح ہو کہ اس بشارت کا تعلق صرف احوال قبر سے ہے، یہ آخرت میں حساب و کتاب اور عذاب سے بچنے کی دلیل نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں طور کی طرف گیا تو میں کعبہ احوار سے ملا، میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اس نے مجھے 2 رات کے بارے میں بتایا اور میں نے اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنائی۔ میں نے اسے جو کچھ بتایا وہی کچھ تھا
جو رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام ایام سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی روز زمین پر اتارے گئے، اسی روز ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی روز فوت ہوئے، اسی روز قیامت قائم ہوگی۔ جنہوں نے انس کے سوا تمام جانور جمعہ کے دن طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک قیامت قائم ہونے کے خوف سے چیختے رہتے ہیں۔ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جب مسلمان بندہ عین اس گھڑی میں دوران نماز اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے وہی چیز عطا کر دیتا ہے۔ کعبہ نے کہا کہ پورے سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہر جمعے کے روز ہوتا ہے۔ کعبہ نے آیت پڑھی تو اس نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، بے شک ہر جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے کعبہ احوار کے ساتھ اپنی مجال کے بارے میں اور میں نے جو جمعے کے بارے میں بتایا تھا کہ کعبے کے پورے سال میں ایک دن ہوتا ہے۔ عبداللہ بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کعبے نے جھوٹ بولا۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ نے پھر تو آیت پڑھی تو اس سے کہا بلکہ وہ ہر جمعے کے روز ہوتا ہے۔ پھر عبداللہ بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کعب نے سچ کہا۔ پھر عبداللہ بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کہا مجھے اس کے متعلق خبر دینے میں بخل نہ کریں۔ عبداللہ بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کہا جمعے کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان بندہ نماز میں اسے پاتا ہے تو عبداللہ بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کوئی شخص کسی جگہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ نماز پڑھنے تک حکم نماز ہی میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا بس یہ وہی ہے جمعے کے دن اور رات کا اللہ تعالیٰ کو اس قدر لباس ہے کہ اس دوران مرنے والا بندہ مسلمان کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جمعے کے دن یا جمعے کی رات یعنی جمعے سے پہلے والی رات کو مرے اسے قبر کی آزمائش یعنی قبر کے امتحان سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ بے شک جمعۃ المبارک کی بڑی فضیلت ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق اپنی یہ فانی زندگی گزارنی چاہیے۔ صرف اپنی اس دنیاوی زندگی نہیں بلکہ اپنی آنے والی ابدی زندگی کو بھی کامیاب بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والے تمام نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔